السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہا جاتا ہے نا کہ اللہ صبر آزما لیتا ہے، لیکن صبر کو کبھی ضائع نہیں جانے دیتا۔ اور جب بندہ خالص دل سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، تب وہ در بھی کھلتے ہیں جن پر تالا لگا ہو، اور وہ نصیب بھی جاگ اٹھتے ہیں جنہیں دفن سمجھا گیا ہو۔ تو اسی طرح یہ کہانی ہے ایک لائبہ کی۔ لائبہ بہت پیاری سی تھی، مگر اس کا دل اس سے بھی زیادہ پیارا تھا۔ وہ ان لڑکیوں میں سے تھی جو دوسروں کے لیے ہنس کر خود کے آنسو چھپا لیا کرتی تھی۔ وہ 5 وقت کی نمازی تھی اور دل میں صرف ایک ہی دعا تھی، اے اللہ مجھے وہی عطا فرما جو میرے لیے بہتر ہو، مگر میرا دل جس کی طرف کھینچتا ہے اگر وہی میری تقدیر ہو جائے تو یہ تیرا سب سے بڑا انعام ہوگا۔ یہ دعا وہ ہر نماز کے بعد پڑھتی تھی، آنکھوں میں نمی لیے، دل میں امید لیے۔ ایک لڑکا تھا جسے وہ پسند کرتی تھی، یونیورسٹی میں وہ اکٹھے ساتھ پڑھتے تھے۔ اس کا نام رمیز تھا۔ وہ بہت شریف، مہذب اور دیندار لڑکا تھا۔ دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نرمی تھی، مگر کبھی کسی نے اظہار نہ کیا، کیونکہ لائبہ کے لیے عزت سب سے بڑھ کر تھی اور رمیز کے لیے حیا۔ ایسے ہی وقت گزرتا گیا اور تعلیم مکمل ہونے کے بعد زندگی اپنے اصل امتحان میں داخل ہو گئی، رشتہ، نصیب اور فیصلہ۔ پھر ایک دن لائبہ کو وہ خبر ملی جس نے اس کی دنیا ہلا دی۔ رمیز کے نکاح کی بات کہیں اور طے پا گئی۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ وہ کئی دن تک چپ رہی، نہ کچھ کہا، نہ کسی سے دکھ بانٹا، مگر ایک رات سجدے میں گر کر اپنے اللہ سے بولی، اے اللہ اگر وہ میرے لیے نہیں تھا تو میرے دل میں اس کی محبت کیوں پیدا ہوئی؟ اگر وہ میرے نصیب کا نہیں تو میری دعاؤں میں اس کا نام کیوں آتا ہے؟ اے اللہ میں تیرا در نہیں چھوڑوں گی۔ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 1.25 لاکھ درود پڑھ کر تجھ سے اپنے خواب کی فریاد کروں گی۔ بس اسی رات اس نے منت مان لی، یا اللہ اگر تو نے رمیز کو میرا نصیب بنا دیا تو میں 1.25 لاکھ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کروں گی۔ ماں نے جب اس کے ارادے کو سنا تو خاموشی سے اس کے پاس بیٹھ گئی اور صرف اتنا کہا، بیٹی درود پاک وہ چراغ ہے جو اندھیروں میں بھی روشنی کرتا ہے، ہمت نہ ہارنا، تمہارا رب سب کچھ سن رہا ہے۔ لائبہ نے دن رات درود پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ چلتے پھرتے، برتن دھوتے، سوتے، جاگتے، حتیٰ کہ ہر لمحے زبان پر درود رکھتی۔ ایک ایک دن اس کے لیے صدیوں جیسا لمبا ہوتا، لیکن وہ ہر درود کے ساتھ کہتی، اے اللہ میں نے سب تیرے سپرد کر دیا ہے۔ ایسے ہی 2 مہینے گزر گئے۔ بظاہر کچھ نہ بدلا، مگر دل کے اندر ایک عجیب سا سکون اتر چکا تھا، ایک اطمینان کہ وہ جو کرے گا بہتر کرے گا۔ پھر ایک دن دوپہر کو اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ لائبہ کی امی دروازے تک گئیں تو دیکھا رمیز کی والدہ کھڑی تھی، چہرے پر شرمندگی، آواز میں نرمی۔ وہ اندر آئیں اور کہا، بہن ہمیں دیر ہو گئی سمجھنے میں، مگر ہم اب لائبہ کو اپنی بہو بنانا چاہتے ہیں، کیا اب بھی دروازہ کھلا ہے؟ ماں کی آنکھیں چھلک گئیں۔ لائبہ خاموشی سے اپنے کمرے میں جائے نماز پر بیٹھی روتی رہی اور اتنا کہہ رہی تھی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو یہ کہانی سنانے کا مقصد یہ ہے کہ کیسے درود ابراہیمی کی منت نے وہ کام کر دیا جو ناممکن تھا، جو لائبہ کے خواب و خیالوں میں بھی نہیں تھا۔
تو چلیے 1.25 درود ابراہیمی کی منت مانگنے کا طریقہ جانتے ہیں۔ نیت کا طریقہ، دل میں یہ ارادہ کریں، اے اللہ اگر تو نے میری یہ فلاں حاجت پوری کر دی، جیسے پسند کی شادی، رشتے میں رکاوٹ، کوئی دلی خواہش ہو یا رزق میں بندش ہو، تو میں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر 1.25 درود ابراہیمی پڑھ کر پیش کروں گی۔ روزانہ ایک مقررہ تعداد طے کریں، مثلاً 300، 500 یا 1000 مرتبہ، جیسے آپ آسانی سے پڑھ سکیں، چلتے پھرتے، گھر کے کام کرتے یا سونے سے پہلے وقت نکال کر پڑھیں۔ ہر مرتبہ پڑھتے وقت یقین کامل اور محبت کے ساتھ پڑھیں، اور ہر بار دعا کریں، اے اللہ درود کا وسیلہ دے کر میں تجھ سے اپنا حق مانگ رہی ہوں، میری دعا رد نہ کرنا۔ دوران وظیفہ کسی سے شکایت نہ کریں، صرف اللہ سے بات کریں۔ جب 1.25 مکمل ہو جائے تو 2 رکعت نفل شکرانے کے پڑھیں۔ اگر آپ کی منت پوری ہو جائے وظیفے کے دوران ہی تو آپ نے وظیفہ چھوڑنا نہیں، اس کو پورا کرنا ہے، اور اگر کوشش کریں تو منت کے بعد آپ دوبارہ شکرانے کے طور پر پڑھیں۔ اگر کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ تو ناظرین، جب انسان سچے دل سے درود پڑھتا ہے تو زمین پر بیٹھ کر بھی وہ آسمانوں پر پہچان لیا جاتا ہے۔ جس خواب کو دنیا ناممکن کہے وہ درود کے ذریعے ممکن ہو سکتا ہے۔ اگر دعا کے در بند ہو جائیں تو درود پاک پڑھ کر ان دروازوں پر دستک دو، جواب ضرور ملے گا۔ انسان کو بس اپنی کوشش جاری رکھنی چاہیے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین پختہ کامل رکھنا چاہیے، تو وہ بند دروازے ضرور کھلتے ہیں۔ اگر ہم ایک بار پڑھ کر کام ہمارا نہیں ہوتا تو ہم چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ ہماری آزمائش کیسے پوری ہوگی؟ جو اللہ ہم سے توقع کرتا ہے ہم اس کی توقع پر نہ اتریں تو۔ اسی لیے آپ کوشش کو جاری رکھیں، اور آپ کوشش کریں کہ اپنے دل میں یہ عہد کر لیں کہ جب تک ہمارا کام نہیں ہو جاتا ہم پڑھتے رہیں گے۔ تو وہ چاہے آپ 1.25 بار پڑھیں، چاہے اس سے زیادہ بار پڑھیں، وہ آپ کی تعداد بڑھتی جائے گی، جتنی بڑھتی جائے گی وہ آپ کے لیے ہی فائدہ دے گی۔ تو اگر آپ ایسے مزید وظائف یا کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کون کون درود پاک پڑھتا ہے۔ ایک نئے مشاہدے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ جزاک اللہ۔